اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہے ڈرائنگ کی بک جماعت ہشتم یعنی کلاس 8 کے لیے، خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور۔ یہ آپ پیج دیکھ رہے ہیں، فہرست عنوانات کا ہے۔ اس میں ہم نے باب نمبر 1 سٹارٹ کرنا ہے۔ باب نمبر 1 میں ہے ڈرائنگ کی ضروریات، فری ہینڈ سکیچنگ، فروٹ کی ڈرائنگ بنانا، فری ہینڈ کا اطلاق، تناظر یا پرسپیکٹیو، گراف کی مدد سے ڈرائنگ کرنا، مرکب اشکال، کثیر الاضلاع اشکال کی اقسام، ٹوٹس اجسام، آئی لیول۔ پھر سیکنڈ چیپٹر جو ہم اس میں پڑھیں گے وہ ہے ڈرائنگ کے معاونات، کمپوزیشن، توازن، نمایاں کرنا، ہم آہنگی، ویرائٹی، ردھم، تضاد، حرکت، خلا یعنی سپیس، رنگ، ابتدائی رنگ، رنگوں کا ملاپ، روشنی شیڈ اور شیڈو، روشنی شیڈ اور شیڈو کا اطلاق، کھردراپن یا ٹیکسچر، ٹیکسچر کی اقسام، ٹیکسچر بنانا۔ چیپٹر 3 پڑھیں گے ڈرائنگ کا اطلاق یعنی سٹینسل اور اس کے استعمال، ٹھپا یعنی بلاک بنانا، ماڈل بنانا، مصنوعی چکنی مٹی یعنی پلاسٹیسین گتے سے ماڈل بنانا۔ یہ 3 چیپٹرز ہم نے فرسٹ ٹرم میں پڑھنے ہیں۔ ابھی ہم نے فرسٹ چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے یعنی باب نمبر 1 ڈرائنگ کی ضروریات یعنی ایسینشلز آف ڈرائنگ۔ سٹارٹ کریں گے ہم ڈرائنگ کے لیے ضروری لوازمات۔ آپ جماعت ششم اور ہفتم میں ڈرائنگ اور جیومیٹری کے آلات اور ان کے استعمال کے متعلق سیکھ چکے ہیں۔ اس کتاب میں آپ آرٹ اور ڈیزائن کے متعلق تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، یعنی آپ نے بھی کلاس 6 اور 7 میں ڈرائنگ اور جیومیٹری کے آلات کے بارے میں، یعنی جسے ہم میتھس میں بھی یعنی الجبرا وغیرہ میں اینگلز بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں جیومیٹری کے آلات، اس کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں کہ ڈرائنگ میں ہم جیومیٹری کے آلات کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ فری ہینڈ سکیچنگ، ڈرائنگ اور جیومیٹری کے اوزار کی مدد کے بغیر ڈرائنگ کرنے کو فری ہینڈ ڈرائنگ کہتے ہیں۔ فری ہینڈ سکیچنگ کے لیے مشاہدہ اور مشق نہایت ضروری ہے۔ اچھی سکیچنگ کے لیے لکیر کی پوزیشن اور سمت جاننا بہت ضروری ہے۔ قدرتی مناظر کو فنکارانہ مہارت اور خوبصورتی کے ساتھ کھینچنے کے لیے تمام سمتوں میں سیدھی اور ٹیڑھی لکیریں کھینچنے کی خوب مشق کریں۔ اس سے آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوگا، یعنی شکل 1.1 کو دیکھیں، یہ شکل 1.1 ہے۔ فری ہینڈ سکیچنگ کے بارے میں جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے کہ یعنی ڈرائنگ میں جو جیومیٹری کے اوزار ہیں ان کی مدد کے بغیر یعنی جو ڈرائنگ ہم بناتے ہیں اس کو فری ہینڈ ڈرائنگ کہتے ہیں۔ جب ہم جیومیٹری کے اوزار کے بغیر ڈرائنگ کرتے ہیں تو اسے فری ہینڈ ڈرائنگ کہتے ہیں۔ فری ہینڈ سکیچنگ جو ہے تو اس کا مشاہدہ جو ہے اور اس کی مشق یعنی پریکٹس نہایت ضروری ہے، اسی لیے کہ جو اچھی سکیچنگ ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے جو لکیر کی پوزیشن ہے، اس کی سمت ہے، اس کو جاننا بے حد لازمی ہے۔ یعنی نیچرلی سینز جو ہم بناتے ہیں، قدرتی مناظر جو ہم بناتے ہیں، تو اس کی مہارت اور خوبصورتی کے لیے جو ہم لائنز وغیرہ کھینچتے ہیں تو ان کی سمتوں میں جو سیدھی ٹیڑھی وغیرہ جس طرح لکیریں بھی ہم کھینچتے ہیں تو ان کی خوب مشق کرنا چاہیے، یعنی پریکٹس کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارے اعتماد میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ ہم جو مناظر بنا رہے ہیں یعنی یہ ہم صحیح بنا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کی لائنوں کی پریکٹس، ان کی سمت جو ہیں، ان کی پوزیشن جو ہیں تو وہ ہم نے پریکٹس کے ذریعے جانی ہوئی ہوتی ہیں۔ جس طرح آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ یعنی سیدھی ٹیڑھی لائنیں وغیرہ ہیں تو اس کی زیادہ مشق ہوئی ہیں۔ پھر ہے فروٹ کی ڈرائنگ بنانا۔ کسی چیز کی ڈرائنگ کرتے وقت ہم اس میں موجود تمام عناصر مثلاً شکل، رنگ، جسامت، شیڈ وغیرہ کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اسٹرابیری کی ڈرائنگ کا مشاہدہ کریں اور یہ بتائیں کہ اس کی شکل جیومیٹری کی کون سی شکل سے مشابہت رکھتی ہیں۔
تکون، مستطیل، دائرہ یا مربع وغیرہ یقیناً اس کی شکل تکون سے ملتی جلتی ہیں۔ پہلے مرحلے میں اس کی شکل واضح زاویوں کے ساتھ کھینچی گئی ہے۔ دوسرے مراحل میں اس کی نامیاتی شکل حاصل کرنے کے لیے اس کی شکل زاویے اور سیدھی لکیریں ترچھی اور گول لکیروں میں تبدیل کی گئی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اس کو یعنی جو جیومیٹری کے اوزار سے جس طرح ہم زاویے بناتے ہیں اس کو اسی طرح شکل دی گئی ہے، یعنی اسی طرح بنایا ہے۔ پھر جو ہے تو اس کی لائنیں یہ گول اور ترچھی جو ہیں ان لکیروں میں تبدیل کی گئی ہیں۔ تیسرے مرحلے میں بنیادی رنگ اور ترکیبی جسامت دی گئی ہیں، یعنی یہ دیکھیں جس طرح فرسٹ اسٹیپ میں اس کو زاویے جیسے شکل دی ہیں، سیکنڈ اسٹیپ میں اس کی گولائی اور ترچھی لکیروں میں اس کو چینج کیا ہے، تبدیل کیا ہے۔ پھر جو تیسرے مرحلے میں اس کی بنیادی رنگ اور ترکیبی ساخت یعنی اس کو ترکیب دی گئی ہیں۔ پھر آخری مرحلے میں پوری ترکیبی تفصیل کے ساتھ جسم کا سایہ اور سطح پر پڑنے والے عکس اصلی اسٹرابیری کا تاثر دے رہا ہے۔ یعنی پھر جو ہے جو آخری مرحلہ ہے اس آخری مرحلے میں اسٹرابیری کو بالکل اس کا جو تفصیلی جسامت ہے یعنی اس کا سطح، اس کا یہ جسم، اس کو ایک سایہ بھی دیا گیا ہے نیچے۔ تو یہ اسٹرابیری کا اصلی جو عکس ہیں تو فورتھ اسٹیپ میں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ فری ہینڈ اسکیچنگ کا اطلاق یعنی کسی چیز کی فری ہینڈ ڈرائنگ کرتے وقت پہلے اس چیز کا ایک فرضی خاکہ ذہن میں بنایا جاتا ہے، پھر کسی سطح پر اس کی آؤٹ لائن یا اسکیچ کھینچا جاتا ہے۔ اس قسم کی ڈرائنگ میں اشیاء کی جسامت، زاویوں، رنگ اور ٹون یعنی شیڈ وغیرہ کا باریکی کے ساتھ مشاہدہ کرنا ضروری ہے۔ شکل 1.3 کی فری ہینڈ ڈرائنگ درجہ ذیل مراحل میں کی گئی ہیں، یہ آپ اس کی ڈرائنگ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی پہلے مرحلے میں ایک خیالی خاکہ کو ایک سطح پر ایک خام خاکے کی صورت میں کھینچا گیا ہے۔ اشیاء کی جسامتوں، آپس میں تعلق اور زاویوں کو خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ یعنی فری ہینڈ اسکیچنگ جو ہے اس میں فری ہینڈ اسکیچنگ کرتے وقت سب سے پہلے ہمارے ذہن میں ایک فرضی خاکہ آنا چاہیے کہ ہم اس کی سطح، اس کی آؤٹ لائن کس طرح کھینچیں۔ فری ہینڈ ڈرائنگ کے لیے یعنی اس قسم کی ڈرائنگ میں اشیاء کی جو جسامت ہوتی ہیں، اینگلز یعنی زاویہ ہوتا ہے، اس کا کلر، ٹون یعنی شیڈ، اس کا باریکی کے ساتھ مشاہدہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی یہاں پہ آپ شکل دیکھیں تو یہ مرحلہ جو ہے یہ فرسٹ مرحلہ، اس میں یعنی یہ ایک خیالی خاکہ ہے، ایک خیالی خاکے کی صورت میں اسے کھینچا گیا ہے۔ اس کی جو جسامت ہیں یا آپس میں جو تعلق ہیں تو اس تعلق کو اور زاویوں کو خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ فری ہینڈ اسکیچنگ ہے کہ ہم بغیر کسی سٹیپ کے فری ہینڈ ڈرائنگ کس طرح بناتے ہیں۔ اس مرحلے میں یہ تمام درختوں کو بنیادی شیڈز دیے گئے ہیں۔ روشنی کی سمت کے لحاظ سے چیزوں کے سائے بنائے گئے ہیں۔ جہاں پر روشنی نہیں پڑ رہی یا سائے پڑ رہا ہے وہاں پر ہلکے اور گہرے شیڈز لگائے گئے ہیں۔ یعنی جو سیکنڈ مرحلہ ہے پہلے اس کو ایک خیالی خاکہ دیا گیا تھا، پھر ان درختوں کو شیڈ دیا گیا ہے، پھر روشنی یعنی جن چیزوں پر روشنی پڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا ایک سایہ، ان کے سایہ دی گئی ہے، اور جہاں پر روشنی نہیں پڑ رہی وہاں پہ ہلکے شیڈ دیے گئے ہیں۔ یعنی جہاں پہ روشنی پڑتی ہے وہاں پہ زیادہ گہرا شیڈ ہے، جہاں پہ روشنی نہیں پڑ رہی وہاں پہ ہلکے گہرے شیڈز لگائے گئے ہیں۔ اس مرحلے میں شیڈز کو مزید گہرا کیا گیا ہے۔ قریب کے بڑے درخت کا پڑنے والا سایہ، کھیت، گھاس اور درختوں کی ترکیب ان کے درمیان فاصلے کو واضح کرتی ہے۔ دور کے درختوں کا ہلکا شیڈ اور کم تفصیل گہرائی کا تاثر
دے رہی ہیں. یعنی اس مرحلے میں جو ہیں جو شیڈز ہیں ان کو زیادہ گہرا کیا گیا ہے. یعنی قریب کے جو درخت ہیں ان پر پڑنے والا سایہ یا کھیت گھاس یا درختوں کی ترکیب یعنی اس کے درمیان فاصلے کو واضح کرتی ہیں. یعنی یہ گھاس یا کھیت وغیرہ ان درختوں کی ترکیب یا فاصلہ ان کو واضح کرتی ہیں. یعنی دور کے یہ جو درخت ہیں ان کو ہلکا شیڈ اور کم تفصیل گہرائی کا تاثر دے رہے ہیں. پرسپیکٹو. جب کسی ڈرائنگ میں نزدیک کی چیز بڑی اور دور کی چیز چھوٹی نظر آتی ہے تو اسے پرسپیکٹو کہتے ہیں. شکل 1.3 میں سڑک کے کنارے کا ملاپ اور افقی لائنوں میں درختوں کے سائز میں تبدیلی پرسپیکٹو کی مثال ہے. یعنی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرسپیکٹو جو ہیں یہ پرسپیکٹو کے جو ڈیزائن ہے یعنی کسی بھی چیز کے جو سائز ہیں یعنی اس کے دور کا سائز اور اس کے قریب کے سائز کو واضح کرتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دور کی چیزیں جو ہیں تو ہمیں چھوٹی نظر آتی ہیں, قریب کی چیزیں ہمیں بڑی نظر آتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس تصویر میں جو قریب کی چیز ہیں تو اس کا سائز بڑا اور جو دور کی چیزیں ہیں تو وہ چھوٹی نظر آتی ہیں. تو پرسپیکٹو کہتے ہی اسے ہیں کہ جو نزدیک کی چیز ہوتی ہیں وہ ہمیں بڑی دکھائی دیتی ہیں اور جو دور کی چیز ہوتی ہیں تو وہ ہمیں چھوٹی نظر آتی ہیں. پھر ہے گراف کی مدد سے ڈرائنگ کرنا. افقی اور عمودی لکیروں کا ایسا مجموعہ جو ایک دوسرے سے یکساں فاصلے پر ہو اور کسی سطح کو یکساں سائز کے مربعوں یعنی اسکوئرز میں تقسیم کرتا ہے گراف کہلاتا ہے. یہ آپ گراف دیکھ رہے ہیں, یہ گراف ہے. یعنی گراف میں جو لائنز ہیں یا اس کے سائز جو ہیں تو یہ اسکوئرز کے برابر حصوں میں تقسیم کی جاتی ہیں. اسی سے ہم یعنی کسی بھی ڈیزائن یا کسی بھی چیز کے سائز کو بڑھاتے بھی ہیں اور چھوٹا بھی کرتے ہیں. تو یہ گراف ہے, گراف کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی یہ اسکوئرز ہیں تو یہ سارے برابر میں تقسیم کیے گئے ہیں. کسی بھی شکل کی نقل اتارنے یا اس کی سائز کو چھوٹا یا بڑا کرنے کے لیے گراف استعمال کیا جاتا ہے. صنعتی انجینئرز, ماہرین تعمیرات اور کارپیٹ ڈیزائنرز اس کے ذریعے متناسب اور پیچیدہ ڈیزائن بناتے ہیں. یعنی جو صنعتی انجینئرز ہیں, جو ماہرین تعمیرات ہیں, جو کارپیٹ ڈیزائنرز ہیں تو وہ جو پیچیدہ ڈیزائن بناتے ہیں تو وہ گراف کی مدد سے بناتے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یعنی کارپیٹ کی جو ڈیزائن ہوتی ہیں تو وہ کس طرح گراف کی مدد سے اس میں ڈیزائننگ کرتے ہیں. آج ہم نے جو چیپٹر نمبر 1 سٹارٹ کیا تھا تو آپ کے ایکسرسائز میں سے اس کے کچھ فل ان دا بلینکس اور کویسچنز آ رہے ہیں. تو جو مشقی سوالات اور جوابات ہے اس میں سب سے پہلے یعنی باب نمبر 1 ڈرائنگ کی ضروریات, اس میں خالی جگہ پر ہیں جو آج ہم نے پڑھے ہیں. یعنی جیومیٹری کی مدد کے بغیر ہاتھ سے ڈرائنگ کرنے کو فری ہینڈ اسکیچنگ کہتے ہیں. جیومیٹری کی مدد کے بغیر ہاتھ سے ڈرائنگ کرنے کو فری ہینڈ اسکیچنگ کہتے ہیں. کسی چیز کے سائز کو چھوٹا یا بڑا کرنے کے لیے گراف پیپر استعمال ہوتا ہے. اکثر آپ یہ گراف پیپر جو ہیں تو یہ میتھس میں بھی یوز کرتے ہیں. کسی چیز کے سائز کو چھوٹا یا بڑا کرنے کے لیے گراف پیپر استعمال کرتے ہیں. یعنی آپ نے جو ہیں تو کلاس 6 اور 7 میں ڈرائنگ کی گئی ہو, جس طرح آپ لوگوں نے 6 میں نمبرز کی گراف کی تھی یعنی 1 سے لے کر 10 تک. پھر 7 میں جو ہیں تو لیٹرز آئے تھے اے سے لے کر زی تک. اسی طرح ہم گراف کی مدد سے کسی بھی چیز کے سائز جو ہیں ڈیزائننگ وغیرہ یعنی اس کے سائز کو ہم گراف کی مدد سے بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں.
تو آج جو لیسن ہم نے پڑھا اس میں سے یہ 2 فل ان دا بلینکس آ رہے تھے۔ ابھی ہم کویسچنس کی طرف آ جاتے ہیں، یعنی کویسچن نمبر 2 ہے درج ذیل سوالوں کے جواب دے۔ اس میں نمبر 1 ہے فری ہینڈ اسکیچنگ سے کیا مراد ہے؟ تو جواب ہے ڈرائنگ اور جیومیٹری کے اوزار کی مدد کے بغیر ڈرائنگ کرنے کو فری ہینڈ ڈرائنگ کہتے ہیں۔ ڈرائنگ اور جیومیٹری کے اوزار کی مدد کے بغیر ڈرائنگ کرنے کو فری ہینڈ ڈرائنگ کہتے ہیں۔ کویسچن نمبر 2 ہے پرسپیکٹیو سے کیا مراد ہے؟ جواب جب کسی ڈرائنگ میں نزدیک کی چیز بڑی اور دور کی چیز چھوٹی نظر آتی ہے تو اسے پرسپیکٹیو کہتے ہیں۔ جب کسی ڈرائنگ میں نزدیک کی چیز بڑی اور دور کی چیز چھوٹی نظر آتی ہے تو اسے پرسپیکٹیو کہتے ہیں۔ جو ایکسرسائز کے فل ان دا بلینکس ہے اور یہ کویسچن آنسرز ہیں، آج ہم نے جو لیسن پڑھا یہ اسی لیسن میں سے ہمارے فل ان دا بلینکس اور یہ کویسچن آپ کے آ رہے تھے ایکسرسائز کے، تو یہ بھی آپ کو کروا دیے گئے ہیں۔ لیسن کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ایکسرسائز کے اسی طرح فل ان دا بلینکس یا کویسچن آنسرز آئیں گے وہ ساتھ ساتھ آپ کو کروائے جائیں گے۔ فل ان دا بلینکس اور کویسچن آنسرز آپ نے اپنے کاپی میں نوٹ کرنے ہیں، یعنی ایکسرسائز کمپلیٹ ہونے پر پھر آپ اپنے ٹیچر سے چیک کروائیں گے۔ تو آج ہم نے چیپٹر نمبر 1 سٹارٹ کیا تھا، ڈرائنگ کے بارے میں ہم نے سٹارٹ لیا تھا۔ ہمارا چیپٹر آج یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔